فی زمانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس نے کئی حوالوں سے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ ہمارے لیے مشعل راہ وہی ہے. ہم تو مسلمان ہیں, حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ عمل پیرا نہیں ہے, وہ بھی نہ صرف آخرت کے حوالے سے بلکہ جس پلینٹ پہ ہم رہتے ہیں, جس سیارے زمین پہ ہم رہتے ہیں, اس کی بقا کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے, اس کی سلامتی کے لیے بھی وہ اس زندگی کی فطری عمل کو ضروری گردانتے ہیں, جو اس فطری عمل کو ضروری گردانتے ہیں فطرت کے حفاظت کے لیے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک سے اور آپ نے جو اصول متعین کیے زندگی گزارنے کے, ان کے لیے ضروری ہے. اس میں کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت برپا ہو جائے اور تمہیں صرف ایک درخت لگانے کی فرصت ہو تو وہ ایک درخت لگانے میں بھی تاخیر کا شکار نہ ہو, وہ ایک درخت بھی کاشت کیا جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تم ندی کے اوپر موجود ہو اور ندی بہہ رہی ہے, وہاں بھی وضو کرنے کے لیے پانی میں اسراف مت کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم شریف کی حدود کے اندر, یعنی حرم مکی کی حدود میں بھی اور حرم مدنی کی حدود میں بھی, دونوں مقامات پہ جو حدود حرم ہے, حدود حرم میں شکار کی ممانعت ہے. آپ کسی پرندے کا شکار نہیں کر سکتے, آپ کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے, آپ کسی درخت کو نہیں کاٹ سکتے. اس کی عقیدت سے, احترام سے کئی تشریحات کی گئی, لیکن آج دنیا جس چیلنج کا سامنا کر رہی ہے وہ فطرت کو کسی طرح پریزرو کرنے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں جو کلائمیٹ کا, دنیا کے اندر جو تپش بڑھ رہی ہے, جو گرمی بڑھ رہی ہے, اس کے چیلنج کا جو سامنا ہے, اس تناظر میں اگر دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں مبارک حرمین کی حدود میں فطرت کو پریزرو کیا ہے, فطرت کو محفوظ کیا ہے, پرندوں کو محفوظ کر کے, جانوروں کو محفوظ کر کے اور درختوں کو محفوظ کر کے. میرے دوستوں اور بھائیوں, اسی طرح احادیث مبارکہ کی جو آزمائش ہے وہ ہر زمانے میں کی گئی ہے, اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان جو آپ سے ثابت ہے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے, وہ تاریخ کے کسی دورانیے میں بھی ان 1400 برسوں میں کسی مقام پہ غلط ثابت نہیں ہوا. میں پچھلے دنوں ایک مکالمہ پڑھ رہا تھا جو ڈاکٹر محمود احمد غازی علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم, جو سیرت کے بہت بڑے اسکالر تھے, ان کے درمیان اور ڈاکٹر مورس بقائی کے درمیان. مورس بقائی تھے, یہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھے فرانس کے, اور غالباً لیٹ 50s میں یا 60s میں یہ سعودی عرب جاتے تھے. جلالت الملک سعود الفیصل, جلالت الملک فیصل بن عبد العزیز جو سعودی عرب کے حکمران تھے, ان کے علاج کے لیے. تو اس وقت موبائل وغیرہ نہیں تھے, تو یہ زیادہ تر اپنے آپ کو ہوٹل کے کمرے میں نظارت رکھتے تھے کہ کسی بھی وقت بادشاہ کا بلاوا آ سکتا ہے. تو ان کے پاس اور تو کچھ کرنے کو نہیں تھا, کچھ ان کے پاس وہاں ہوٹل کے کمرے میں
قرآن مجید کی ایک ٹرانسلیشن کی انگریزی زبان میں. تو مورس بقائی جو اس وقت کرسچن تھے انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا, اس کی ٹرانسلیشن کو ایک مرتبہ پڑھا تو بڑے حیران ہوئے کہ قرآن مجید مختلف ایسی چیزوں کے بارے میں کومنٹری کرتا ہے جو سائنس سے متعلقہ ہے. انہوں نے ایک مرتبہ تو اسے پڑھا, دوسری مرتبہ جب پڑھا تو انہوں نے قرآن مجید کے وہ تمام مقامات جو مختلف سائنسی اصولوں کے بارے میں تھے, سائنسی پروسیجرز یا پروسیس کے بارے میں تھے, ان کو انہوں نے مارک کر دیا. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ماں کے رحم میں, ماں کے بطن میں بچے کی جو تولید کا عمل ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. بارش کیسے برستی ہے اسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے. کشتیاں کیسے چلتی ہیں اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. اور فطرت کی دیگر چیزوں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے جو کسی نہ کسی طرح سائنس کی ڈومین میں آتی ہے. تو ڈاکٹر مورس بقائی نے ان مقامات کو مارک کیا اور جب سعودی عرب سے واپس آئے فرانس میں تو انہوں نے بائبل کا مطالعہ کیا اور بائبل میں جتنے مقامات تھے جہاں بائبل میں سائنس پہ کومنٹری تھی اس کو بھی انہوں نے مارک کیا اور دونوں کو سامنے رکھا. اور چونکہ خود ہارٹ اسپیشلسٹ تھے, سائنس کے ساتھ وابستہ تھے اور بہت چیزوں کو جانتے تھے سائنس کے طالب علم کے طور پہ, انہوں نے جب کمپیریزن کیا تو بائبل کی بہت سی کومنٹریز جو ہوئی, یہ میں کسی کی دل آزاری کے لیے یا برتری یا کمتری کے لیے بات نہیں کر رہا, یہ فیکٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں. جو اس وقت ایک کرسچن اسکالر نے یہ تحقیق کی ڈاکٹر مورس بقائی نے, انہوں نے یہ کہا کہ اکثر وہ کومنٹریز جو سائنٹیفک ریفرنس کے ساتھ بائبل میں آئی ہیں, جدید سائنس انہیں پروف نہیں کرتی, لیکن قرآن مجید میں سے انہوں نے کہا کہ 100% وہ تمام کی تمام باتیں جو قرآن نے جن پہ کومنٹری کی ہے وہ سائنس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ مطابقت رکھتی ہیں بلکہ ماڈرن سائنٹیفک میتھڈ انہیں پروف کرتا ہے. اور اس پہ انہوں نے اپنی شہرہ آفاق کتاب لکھی جو ان کی دنیا بھر میں شہرت کا باعث بنی اور دنیا کی بہت زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا. بائبل, قرآن اینڈ سائنس, وہ پڑھنی چاہیے مسلمانوں کو کہ کس طریقے سے انہوں نے اس میں قرآن مجید کو اینالائز کیا ہے جدید دنیا کے ساتھ. اصل مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر قرآن کی کومنٹریز درست ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں بشر کو دخل نہیں ہے, یہ اللہ کا آخری کلام ہے, اللہ کا پاک کلام ہے, اس میں کوئی تحریف نہیں ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, اس میں کوئی فیبریکیشن نہیں ہے, اور یہ آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی, اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے جو نازل ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ دوسری چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جن پہ مسلمان اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں. اور اس میں جب انہوں نے تحقیق کی, ظاہر پوری مسلمان دنیا میں یہ بال اتفاق یہ بات پائی جاتی ہے کہ احادیث کا صحیح ترین مجموعہ صحیح بخاری ہے. انہوں نے صحیح بخاری کو پڑھا اور صحیح بخاری میں سے انہوں نے 100 احادیث کو چنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی طرح طب کے بارے میں یا سائنس کے بارے میں ارشاد فرمایا. 100 احادیث. ڈاکٹر حمید اللہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر مورس بقائی نے مقالہ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ 98 احادیث ان میں سے سائنٹیفک میتھڈ انہیں پروو کرتا ہے. 2 احادیث ہیں جو سائنسی اصولوں کے خلاف ہیں اور یہ ثابت نہیں ہوتی, اور یہ حدیثیں جو ہیں وہ سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی اور میں نے پروو نہیں کر سکتا. وہ 2 احادیث کون سی تھیں؟ ایک حدیث تھی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی چیز پی رہے ہو یا کھا رہے ہو, اس کھانے یا پینے کی چیز میں مکھی گر جاتی ہے تو اسے اگر تمہیں
یعنی اس وقت کیونکہ کھانا یا پینا اس میں بعض جگہ قلت ہوتی تھی. آج ہم اگر دیکھیں تو ہمیں ان چیزوں کی یہاں پہ قلت نہیں ہے, لیکن اس ٹائم کے ڈیزرٹ عرب میں اگر آپ جائیں تو ظاہر ہے زندگی بہت ٹف تھی. لوگوں کے پاس کھانے یا پینے کی اشیاء کی اتنی فراوانی نہیں ہوتی تھی, کم چیزیں ہوتی تھی, تو بہت بچت سے کھاتے تھے. حتیٰ کہ یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً لیٹر سے پانی کے ساتھ آپ وضو مکمل فرماتے تھے اور 4 لیٹر کے ساتھ آپ غسل مبارک فرماتے تھے. تو قلت تھی ہر چیز کی, پانی کی, خوراک کی, ہر چیز کی. تو اس تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مکھی گر جائے تو اس کو تم ڈبو لو ساری کو, اور پھر اسے کھانے سے نکال کے تم کھانا کھا سکتے ہو. اور اس کی جو ریزن بیان کی حضور نے, آپ نے یہ فرمایا کہ ایک پر میں وبا ہوتی ہے مکھی کی, اور مکھی پہلا وہی پر بھگوتی ہے کھانے میں, اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے, وہ نہیں بھگوتی. اگر تم وہ بھی اس میں ڈبو دیتے ہو تو اس سے تمہیں وہ جو وبا کا عنصر ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. مورس بقائی نے کہا کہ میں اس حدیث کو درست نہیں مانتا. دوسری حدیث کون سی تھی؟ دوسری حدیث صحیح بخاری کتاب الطب, اس کا جو باب ہے وہ باب ہی یہی ہے کہ بوابل ابل سے علاج کرنا یا دوا دریافت کرنا. صحیح بخاری کتاب الطب یہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قبیلے کے لوگ آئے, غالباً قبیلہ علینا ان کا نام تھا, بنی علینا سے تھے. وہ مدینہ میں آ کے رہے اسلام سیکھنے کے لیے, اور ان کو ایک جسے آج کل کی زبان میں یلو فیور کہتے ہیں, انہیں پیلا بخار ہوا جس سے پیٹ پھول جاتا ہے, رنگت پیلی پڑ جاتی ہے اور شدید تپش ہوتی ہے, جسم میں ٹمپریچر ہائی رہتا ہے, وہ بخار انہیں ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دن ان کے علاج ہونے کے بعد فرمایا کہ انہیں جا کے جہاں اونٹ اور اونٹنیاں بندھی ہیں ان کے قریب چھوڑ دیں, یہ کوئی اور خوراک نہ استعمال کریں, یہ صرف اونٹنیوں کا دودھ پئیں اور ان کا جو پیشاب ہے وہ پئیں. اس سے سب کو جھٹکا لگا ہے نا, سوچا ہے نا سب ایک بار کہ یہ کیسی بات ہے جو حدیث کے ساتھ ہے. یہ صحیح بخاری کتاب الطب کی حدیث ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے. آپ اور میں مسلمان ہیں, ہمیں یہ بات سن کے ایک دم ہے حضور نے یہ کہا, ہمیں جھٹکا لگا ہے. تو مورس بقائی جو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن اس وقت تک وہ کرسچن تھے, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, وہ تو ہلکے رہ گئے اسے پڑھ کے. یار یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ علاج تجویز کر دیا. تو مورس بقائی نے کہا کہ میں ان 2 حدیثوں کو سائنٹیفک میتھڈ کے اگینسٹ سمجھتا ہوں, یہ درست نہیں. ڈاکٹر حمید اللہ نے ان سے اس پہ ڈائیلاگ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو پہلی حدیث ہے, پہلی بات ایک اور بڑا مزے کا آرگومنٹ انہوں نے کہا کہ سائنٹیفک میتھڈ میں ایک تجربہ ایک سائنسدان کرتا ہے, ایک مرتبہ کرتا ہے, وہ کامیاب ہوتا ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ 25% اپروو. یہ 25% سائنٹیفکلی پروون ہے کہ اس پہ ایک تجربہ کامیاب ہوا. اگر وہی تجربہ دوسری بار کیا جاتا ہے اور وہ پھر کامیاب ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ 50% ہے. اگر وہ 3 بار کیا جاتا ہے تو اس کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے. اگر 5 بار ایک تجربہ کامیاب ہو جائے بار بار ریپیٹ کرنے کے ساتھ تو اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ 100% درست تجربہ ہے. ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا کہ کیا آپ اس سائنٹیفک میتھڈ کو, اس پرنسپل کو مانتے ہیں کہ سائنسدان اگر ایک تجربے کو 5 بار کرے اور وہ 5 بار درست ثابت ہو تو اس کا نتیجہ 100% سمجھا جاتا ہے. تو مورس بقائی نے اس کی تصدیق کی کہ ایسا ہی ہے. تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے پہلے لاجک انہوں نے یہ دیا, انہوں نے کہا کہ آپ نے 5 بار نہیں, آپ نے 98 بار تجربہ کر کے اسے صحیح پایا ہے. تو یہ 2 کا تو مسئلہ بعد میں حل کرتے ہیں نا, پہلے تو یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کے 98 فرمان آپ کے میتھڈ کے مطابق سائنٹیفکلی پروون ہیں, اور 2 کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث سائنس سے مطابقت نہیں رکھتی, تو آپ سائنٹیفکلی غلط بات کر رہے ہیں.
جہاں 5 تجربات پہ بات آ جائے تو اسے 100% نتیجہ سمجھا جاتا ہے، یہاں 98% پہ بات ہے، 98 تجربات پہ بات ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ تمام حدیث جو ہے وہ سائنٹیفکلی ٹھیک ہے، درست ہے۔ باقی رہی جو 2 اسپیسیفک حدیثیں آپ نے پیش کی، پہلی بات انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے یہ جو انسیکٹس کی سائنس ہے، جس طریقے سے گھوڑوں کی ایک الگ سائنس ہے، بعض عقاب کی، فالکن کی، ان کی ایک الگ سائنس ہے، ساری ان کی سپیشیز ڈفرنٹ ہے، ان پہ الگ تحقیق ہوتی ہے۔ گائے ہے، بفیلوز ہیں، یہ ایک الگ فیملی کنسیڈر کی جاتی ہے، ان کی سپیشیز ڈفرنٹ ہوتی ہے، یہ ایک الگ سائنس ہے۔ اسی طرح چڑیا ہے، اور چڑیا کی جو فیملی ہے وہ بعض کی فیملی کے برڈز میں نہیں آتی، ان کی سپیشیز، ان کی ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ اسی طرح پیٹس ہیں، پیٹس میں مختلف جانور ہیں، ہر جانور الگ فیملی کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کے الگ ماہرین ہوتے ہیں، ایک ماہر دوسرے کی ڈومین میں انٹرفیئر نہیں کرتا۔ تو جو انسیکٹس ہیں، جو مکھیاں ہیں، یہ ایک الگ سائنس ہے۔ تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیں مورس بقائی صاحب کہ کیا آپ نے مکھیوں کی سائنس پہ تصدیق کی ہے، تحقیق کی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں کی۔ انہوں نے کہا جب آپ ایک سائنس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، آپ اس کے بارے میں یہ کیسے سکتے ہیں کہ یہ چیز سائنٹیفک میتھڈ کے اگینسٹ ہے؟ دوسری بات، کیا آپ نے عرب کے اندر جو مکھیاں خاص طور پہ مکہ اور مدینہ کے علاقے میں پائی جاتی ہیں، ان پہ تحقیق کی ہے کہ کیا ان میں کوئی ایسی مکھی موجود ہے یا نہیں ہے کہ جس کے ایک پر میں وبا ہو اور ایک پر میں دوا ہو؟ انہوں نے کہا جی میں نے یہ تحقیق نہیں کی۔ انہوں نے کہا جب آپ نے یہ تحقیق نہیں کی، پھر آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایسی بات جو ہے وہ سائنس کے خلاف ہے جو پروفیٹ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگلی بات ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ کہی کہ ایون اگر آپ انسیکٹس کی سائنس کے اوپر ریسرچ کریں اور وہ ساری باتیں آپ کو نہ ملے جو اس حدیث کے اندر ہے کہ مکھی کو ڈبو دیں، اور وہ کوئی ایسی مکھی یا کوئی ایسی اسپیشی آپ کو نہ ملے، پھر بھی کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سے جاندار ایسے تھے جن کی نسل آج سے 50 سال پہلے ختم ہو گئی، کچھ کی نسل آج سے 100 سال پہلے ختم ہو گئی، کچھ کی نسل آج سے 200 سال پہلے ختم ہو گئی، اور جانوروں کی نسلیں ختم ہوتی رہتی ہیں؟ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ مورس بقائی نے کہا ہاں یہ بات سائنٹیفکلی درست ہے کہ اسپیشیز ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا کہ کیا اس بات کا احتمال یا پاسبلٹی موجود ہے یا نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی اسپیشی انسیکٹس کی یا مکھیوں کی پائی جاتی ہو جو آج ڈسکور نہ ہو پا رہی ہے؟ تو اس اصول کے تحت بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ کا یہ فرمان سائنٹیفک میتھڈ کے اگینسٹ ہے۔ تو مورس بقائی نے کہا کہ یہ معاملہ تو حل ہو گیا، میں اس کا ماہر نہیں ہوں، لہذا میں اس بات سے سرے کرتا ہوں، اور اشارہ ظاہر یہی تھا کہ وہ اب حدیثیں 98 سے بڑھ کے 99 ہو گئی ہیں جو سائنس کے مطابق ہیں۔ آخری حدیث، دوسری حدیث جو جس پہ بڑا مسئلہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم اونٹوں کے اور اونٹنیوں کے ریوڑ میں رہو اور صرف اونٹنیوں کا دودھ پیو یا ان کا پیشاب پیو، اس سے تمہارے لیے مرض ٹھیک ہوگا۔ پہلی دلیل اس پہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے یہ دی، انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ بتائیے کہ کیا جو مختلف ایسڈز ہیں، لیکوڈ ایسڈز، وہ میڈیسن کے طور پہ آپ ادویات میں استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تیزاب کی مختلف قسمیں آپ کی جدید میڈیسن کے اندر استعمال ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تو ڈاکٹر مورس بقائی نے کہا کہ ہوتا ہے، تیزاب میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے کیمیکل کے طور پہ۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کہا کہ کیا جو مسترد شدہ مواد کوئی بھی جاندار اپنے وجود سے خارج کرتا ہے وہ تیزاب ہی کی، ایسڈ ہی کی ایک قسم ہے؟ جو یورین انسان پاس کرتا ہے یا جانور پاس کرتا ہے وہ ایسڈ ہی کی ایک قسم ہے؟ اور کیا اس پہ آپ کی تحقیق ہے کہ وہ تیزاب کسی پیٹ کے مرض کی دوا کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہو یا نہیں ہو سکتا ہو؟ انہوں نے کہا کہ میری تحقیق نہیں ہے، لیکن اس کی پاسبلٹی ہے کہ وہ اگر تیزاب کی حالت ہے تو تیزاب مختلف قسموں میں ادویات کے لیے استعمال ہوتا ہے، میڈیسن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلی جو میں مختصر کرتے ہوئے اسے اصل مدعے پہ آتا ہوں، وہ انہوں نے ایک کتاب ریفر کی
کہ ایک انگلش ڈسکورر تھے، پوئٹ تھے، رائٹر تھے بڑے مشہور ارلی 20th سینچری کے، ڈاکٹر چارلس ماؤٹی، ان کی بہت زیادہ ایکسپلوریشن تھی عرب کلچر کے اوپر، عرب جغرافیے کے اوپر، اور انہوں نے عرب کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے تحقیق کی تھی۔ ڈاکٹر چارلس ماؤٹی نے ایک ڈیزرٹ عرب اور دوسرا ماؤنٹینیس عرب، اور آج بھی یہ یعنی جو بھی عرب کو پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، عرب کے جغرافی کو جاننے کے لیے موسٹ اتھینٹک ریفرنس جو سمجھے جاتے ہیں چند ان میں سے ڈاکٹر چارلس ماؤٹی کا جو ڈیزرٹ پہ اور ماؤنٹینز پہ انہوں نے جس طریقے سے ڈیوائڈ کیا ہے عرب کو اور ان کے کلچرز کو انہوں نے اسٹڈی کیا ہے، وہ آج بھی موسٹ اتھینٹک ریفرنس میں سمجھا جاتا ہے۔ چارلس ماؤٹی نے اپنا ایک ایکسپیرینس لکھا، ان کی کتاب ہے بڑی فیمس جو عرب پہ ریفر کی جاتی ہے عام طور پہ، عربیہ ڈیزرٹا۔ اس کتاب میں انہوں نے جنرلی اس نیچر کو لکھا ہے، لیکن اپنی دیگر میموریز کے اندر انہوں نے اس اپنے واقعے کو لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک طویل عرصہ عرب میں گزارا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک طویل عرصہ عرب میں گزارا جس سے میرے پیٹ میں ایک بیماری پیدا ہوئی، اور اس بیماری کے ساتھ مجھے بخار ہوا، فیور ہوا، اور یلو فیور تھا، اور میں بہت عرصہ انگلینڈ میں علاج کراتا رہا، مگر میں ٹھیک نہیں ہو سکا۔ لگ بھگ کئی مہینے اس پہ گزر گئے، مگر میری طبیعت نہیں سنبھلی، وہ بخار ختم نہیں ہوا، اور میرا جو اسٹامک کا ایشو تھا وہ ریزالو نہیں ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں ایک جرمن ڈاکٹر سے ملا، ایک جرمن فزیشین سے ملا، اس نے مجھ سے ساری ہسٹری لی کہ تمہیں کہاں ایشو ہوا، شروع کب ہوا۔ تو میں نے بتایا کہ میں عرب کے وزٹ پہ تھا تو تھوڑا تھا، لیکن جب میں واپس آیا تو یہ بہت شدید ہو گیا ہے اور کوئی میڈیسن اس پہ اثر نہیں کر رہی۔ تو اس جرمن فزیشین نے کہا کہ تم واپس جاؤ اور عرب میں جاؤ اور وہاں اس کا لوکل ٹریٹمنٹ تلاش کرو۔ جیسے ہمارے یہاں پرانے سیاسی ہوتے تھے جن کو ہمارے پینٹ پتلون والے ڈاکٹروں نے غلط کہہ کے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ حکیم ٹھیک نہیں ہوتے، وہ آج بھی میرے نزدیک کسی بھی قوم کے جو صدیوں کے تجربات ہوتے ہیں وہ مسلمات ہوتے ہیں، وہ حقیقتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے فارمل ڈگری جو پوسٹ کالونیل ایک گلوبلائزڈ سلیبس آیا ہے جس نے اس چیز کو بری طرح تباہ کیا ہے، اب دنیا اس نیچرل ٹریٹمنٹ کی طرف واپس جا رہی ہے۔ تو اس جرمن فزیشین نے کہا کہ جاؤ کچھ اس طرح کا تم ایک لوکل فزیشین عرب میں تلاش کرو۔ تو ڈاکٹر ماؤٹی کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور میرا جو بدو اسسٹنٹ تھا عرب میں جو مجھے اسسٹ کرتا تھا اس کے پاس میں آیا اور اسے میں نے کہا کہ یہاں مجھے کوئی لوکل حکیم یا طبیب ملا ہو۔ تو اس نے طبیب مجھے ملایا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، میں نے مسئلہ بتایا، اس نے کہا کہ یار تمہیں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ میں کہا کر لوں گا اگر میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ تم کچھ عرصہ یعنی 2 دن یا 4 دن صرف اونٹنی کا دودھ پیو اور اس کا پیشاب پیو، اس کا یورین پیو۔ یہ تقریباً اس کی جو ٹینور بنتا ہے اس کے ٹریول کا 1924 25 26 3 سال کے چارلس ماؤٹی کا وہ ٹینور ہے جس میں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد پیش آیا یہ واقعہ ان کے ساتھ۔ یعنی یہ 20th سینچری ورلڈ وار 1 کے بعد کی بات ہے۔ دنیا میڈیکل میں میڈیسن میں کہاں سے کہاں جا چکی ہے، وہ انگلینڈ جرمنی سے اپنا علاج ناکام کر کے وہاں پہ پہنچتا ہے، اور وہاں
اس کو اسی نیچرل علاج کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اس سے چارلس ماؤری نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بعض بیماریاں علاقائی جڑی بوٹیوں سے، علاقائی خوراک سے پیدا ہوتی ہیں، جن کا علاج صرف وہیں پہ اسی مقام کی جڑی بوٹیوں کے اندر ہوتا ہے اور کہیں موجود نہیں ہوتا. تو یہ ریفرنس جب چارلس ماؤری کا ڈاکٹر حمید اللہ نے دیا مورس بکائی کو، تو مورس بکائی نے کہا کہ اب وہ ایک مسئلہ جس پہ میں پھنسا ہوا تھا کہ یہ حدیث کیسے پروو ہوگی، یہ بھی سائنٹیفک میتھڈ کے مطابق ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے کئی چیزیں اخذ ہوتی ہیں، مگر میں جو چیز اخذ کرتا ہوں وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور رسول اللہ کی ثابت شدہ حدیث کے سچ ہونے کے اوپر ہے. یہ چیز مجھے یہ اعتماد فراہم کرتی ہے کہ میں جس کی پیروی کرتا ہوں، جس کی اطاعت کرتا ہوں، جس کی اتباع کرتا ہوں، جس کی سنت کو اپنی دنیا، اپنی آخرت کی کامیابی سمجھتا ہوں، زمانے کئی گزرے، کئی صدیاں گزری، مگر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. جو حضور نے کہا وہ حق ہے اور سچ ہے.